سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اس کو حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، اور تم زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد خرابی مت ڈالو، اور اسے ڈر اور امید کے ساتھ پکارو۔ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں دعا کا ادب بیان فرمایا ہے۔ ادعو کا مطلب ہے پکارو یا دعا کرو، دونوں ہی مطلب یہاں مفسرین نے لکھے ہیں کہ پکارو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد کرو، اس کے ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اللہ اللہ کرو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو بھی نیک کلمات ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں ذکر کے علاوہ دعا مراد ہے کہ اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو۔ یہ دعا بڑی ضروری چیز ہے۔ ادعو فما وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ فرمانا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کیا ان کی میں سنتا ہوں، ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ جیسے ہم کسی کو بلائیں تو آگے ہو کے حاضر، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ بھی فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا کیا بات ہے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، پتہ نہیں کیسے پہنچتی ہے، پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، نہیں، ہمارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ کے دربار میں وہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ خیال ہماری زبان پر آتا نہیں، ابھی لفظوں کا روپ نہیں دھارتا کہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔
ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے جی میں جو کچھ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ہستی تو تمہاری آنکھوں کی اونچ نیچ جانتی ہے، اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اسے اس کے علم میں لانا وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ دعا سے مقصود اظہار عبدیت ہے۔ ایک صاحب ایک عالم کی خدمت میں آئے، وہ بھی عالم تھے، لیکن وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میرا دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر میں کیا بتاؤں گا، اس کو سب تو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، میری کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، اسے پتہ تو ہے، میں نے بتا کے کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو بلکہ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی شاید ایک بے فائدہ کام ہے، لا حاصل کام ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ جو چیز پتہ ہے پہلے سے اس کو بتا کے کیا کرنا، نہ ہی کوئی یاد دہانی کروانی ہوتی، چلو بھول نہ گیا ہو کہیں، کیونکہ خدا بھولتا بھی نہیں ہے، علم بھی اس کو ہے، بھولتا بھی نہیں ہے، ہر وقت ہر آن توجہ بھی ہے اس کی، تو پھر کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی؟ تو اشکال لے کر آئے اپنا۔ تو حضرت نے آگے سے فرمایا، ایک دو لفظ فرمایا کہ دعا کا مقصود اطلاع سمجھا ہے، جبکہ دعا کا مقصود اظہار عبدیت ہے۔ یعنی آپ کو یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ مجھے کیا چاہیے، اس لیے آپ کو پریشانی ہوگی کہ اللہ کو کیا بتانا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ دعا سے اللہ کو بتانا نہیں ہوتا، بلکہ دعا سے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی شکستگی کا، اپنی ذلت کا، اپنی انکساری کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پامال کر دینا کہ یا اللہ تو ہی میرا ہے، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ہے۔ یہ جو بندے کا گڑ گڑانا ہے، رونا دھونا ہے نا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو دعا سے مقصود یہ ہے، اس لیے یہاں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس لیے ایک دفعہ دعا مانگ کے اکتانا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ تو دیا، ایک دفعہ بتا تو دیا، ایک دفعہ مانگ تو لی، نہیں، پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے۔ یہ بار بار کا مانگنا یہ بھی ایک خزانہ ہے، یعنی دعا میں قبول ہو گئی اور خزانہ مل گیا وہ تو مل ہی گیا، لیکن یہ جو بار بار اللہ کا نام ہے، اللہ سے مانگنا ہے، جھولی پھیلانا ہے، یہ خود ایک خزانہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، جسے دعا مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی، یعنی اللہ سے مانگنے کا ذوق مل گیا جس کو، ورنہ ہم عام طور سے مانگنے کا مزاج نہیں ہے، بہت ہی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بڑی کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف ہم گڑ گڑاتے ہیں، جھکتے ہیں، ورنہ عام حالات میں ویسے ہی جیسے چل رہے ہیں چلتے رہتے ہیں۔ تو دعا کا مزاج ہونا چاہیے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہاں اس دعا کی حقیقت سمجھائی گئی کہ دعا ہے کیا۔ دعا وہ پوری توجہ ہے اور پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جیسے بالکل اب کوئی کچھ اور بچے ہی نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی بے نیازی ہو دعا میں تو وہ دعا نہیں ہے، وہ بس ویسے ہی ہے، رسمی کارروائی ہے، دعا نہیں ہے۔ دعا تو وہ ہے جس میں انسان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، اتنی توجہ سے انسان مانگتا ہے، اتنی گڑ گڑا کر، اتنا رو کر، اتنی عاجز ہو کر مانگتا ہے، دعا وہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء قلب لاہن، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی دعا رہا ہے اور دل پتہ نہیں کہاں ہے بیچارے کا، توجہ کہیں اور ہے، مخاطب اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو یہ تو بڑی بڑی بے ادبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتے، یہ تو بہت ان کا کرم ہے، ان کا رحم ہے، ورنہ یہ تو بڑی بے ادبی ہے کہ بادشاہ کے سامنے انسان دربار میں پہنچے وقت لے کر اور بادشاہ اس کی طرف مخاطب ہو اور اس کا منہ کسی اور طرف ہو، یہ کسی اور چھوٹی موٹی بات میں مشغول ہو جائے، تو یہ تو بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے، بے تمیزی کی بات ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتے، یہی بڑی بات ہے۔ چہ جائے کہ ہم کہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دعا تو قبول اس دل کی ہوگی جو غافل نہیں ہے، پھر جو حرام نہیں کھاتا، حرام استعمال نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ پراگندہ بال ہیں،
بالکل برا حال ہے، بدحالی، جو ہے وہ مفلوق الحالی کی اعلیٰ سطح ہے، دیکھنے والے انسان کو ترس آتا ہے، لیکن بڑی بڑی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن کیا ہے، مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فأنی یستجاب لہ۔ تم خود ہی بتاؤ، یہ آدمی تو ایسا ہے، ظاہر تو ایسا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے پیٹ میں جو لقمے گئے وہ حرام، جس سے اس کا گوشت اور خون بن رہا ہے جس غذا سے وہ حرام، فأنی یستجاب لہ۔ خود ہی انصاف کرو کہ دعا قبول ہو تو کیسے ہو۔ دعا کی قبولیت کی چند شرائط ہیں جن میں یہ دو شرطیں بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی حلال غذا استعمال کرتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ اپنے رب سے مانگو گڑ گڑا کر، یعنی ایسے مانگو جیسے بچہ ماں سے اپنا مطالبہ منگواتا ہے۔ ایک بچہ تو اپنی ماں سے اپنا مطالبہ منوا لیتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتے ہیں جیسے کرنا ہے تو کر دے، نہیں کرنا تو بھی تیری مرضی۔ یہ دعا نہیں ہے۔ دعا تو وہ ہے جو انسان پیچھے پڑ جائے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو، اس کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر ہے، ادھر 313 جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ وہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کا لشکر قافلہ جا رہا تھا تجارتی، اس کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اس قافلے نے مکہ میں جا کر سامان دینا تھا، اس سے پھر تیاری ہونی تھی جنگ کی، پھر مدینہ پر حملہ ہونا تھا۔ تو اب وہ ان کو خبر ہوئی تو وہ بھی آ گئے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میدان بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، ادھر 1000 کیل کانٹے سے لیس سارے لوگ، کافروں کا لشکر، ادھر 313، اور 313 بھی شارٹ نوٹس پہ آئے تھے، کسی کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، تلواریں چند ایک تھی، 2 گھوڑے تھے شاید، بہت قلیل سامان تھا، اور جنگ کا وقت ہے، اب تو جنگ لڑائی کیے بغیر تو واپس نہیں جا سکتے۔ تو اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رات تھی بدر کی، جس دن صبح لڑائی ہونی تھی، جنگ ہوئی ہے، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت تھی، دعا اتنی طویل دعا، اتنی عجیب و غریب دعا، اور فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت، یا اللہ یہ پونجی میری جو کئی سال کی محنت سے تیار ہوئی ہے، اگر یہ پونجی ختم ہو گئی، فلن تعبد الی یوم القیامہ، تو قیامت تک کے لیے آپ کی زمین میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ علماء نے یہ بھی لکھا، یہ حدیث بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو آپ کو اتنی فکر کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ نبی آخری ہیں اور یہی جماعت تیار ہوئی ہے۔ تو اتنی دعا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ مبارک، عام معمول جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ سینے تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور یہی دعا کے آداب میں سے بھی ہے، سینے تک ہاتھ ہوں اور ہاتھوں میں بہت کم فاصلہ ہو یا بالکل ملے ہوئے ساتھ ہوں۔ لیکن بعض مواقع پر جب آپ بہت زیادہ ایسی حالت طاری ہوئی تو پھر آپ کے ہاتھ بلند بھی ہو جاتے تھے، کندھوں سے بھی اوپر ہاتھ چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کی جو ردا مبارک ہے، چادر مبارک ہے، وہ بھی زمین پر گر گئی۔ جب اتنی زیادہ آپ نے دعا مانگی، پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے ہوں گے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے یا رسول اللہ اب آپ بس کر دیں، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اب انشاءاللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے دعا، جس کو دعا کہا جاتا ہے۔ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ دعا نہیں ہوتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، دعا کر دیں اس کے لیے۔ یہ میں دعا کر رہی ہوں، آ نہیں رہا۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر چلی گئی، پھر کچھ دن بعد آئی، پھر چلی گئی، پھر کچھ دن بعد آ گئی۔ ایک دن آ کر کہنے لگی کہ حضرت اب میرا صبر اور قرار ختم ہو گیا، اب میری برداشت ختم ہوگی، میری حد ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ اچھا ایسے ہی ہے؟ اچھا اب بچہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی اب جو تو دعا کرے گی نا اس حالت میں، یہ تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب اس نے دوبارہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں گڑ گڑا کر آخری درجے میں، تو اس کا بچہ اللہ نے واپس کر دیا۔ تو یہ اصل مسئلہ کچھ ہمارا بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی دعا کی، یہ کیا وہ کیا، دعا کے آداب کا خیال نہیں ہوتا، پھر دعا کی جو حقیقت ہے وہ پیش نظر نہیں ہوتی۔ ادعوا ربکم تضرعا، گڑ گڑا کر،
بہت اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں گرا کر وہ خفیہ، اور پھر خفیہ طریقے سے فرمایا اصل دعا یہ ہے کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت بلا وجہ دعا کو بلند آواز سے نہ مانگا جائے۔ ہاں کہیں ضرورت و مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے عام حالات میں دعا ایک بندے اور اللہ کے درمیان گویا کہ راز ہے، تو راز کے دو رازداروں کے درمیان ہی رہنا چاہیے، تیسرے تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ کیا مانگ رہا ہے۔ انہ لا يحب المعتدین، فرمایا کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حد سے تجاوز کرنا یہاں کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو دعا کے اندر تجاوز کر جاتے ہیں، آداب کی رعایت نہیں رکھتے۔ مثلا بعض دفعہ ایسی دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو دعائیں مناسب نہیں ہوتی، شریعت نے جن سے منع فرمایا ہے، مسلمانوں پر لعنت شروع کر دیں گے، یا یہ ہے کہ ایسی چیزیں مانگیں گے جن کے اندر تکلف ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طے ہے کہ یہ کام نہیں ہونے کا۔ مثلا کافروں کے لیے دعا شروع کر دی کہ فلاں کافر کی بخشش ہو جائے، نمرود کی بخشش ہو جائے، حامان کی بخشش ہو جائے، فرعون کی بخشش ہو جائے، بہت ہی اس پر جوش آ گیا، غلبہ رحمت میں چلا گیا، تو یہ جو دعا ہے اس اللہ سے منع فرما دیا کہ کافر کے لیے نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ بات تو بڑی اچھی ہے مغفرت کی دعا مانگنا، لیکن اس کا محل کافر نہیں ہے۔ ہاں مسلمان کے لیے خوب مانگو، جم کے مانگو، جتنی مرضی مانگو، لیکن جہاں اللہ نے منع کیا وہاں نہیں۔ اگرچہ مانگو گے دعا، لیکن یہ گناہ شمار ہو جائے گا۔ جب اللہ نے نبی کو منع کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، تو یہ تجاوز نہیں حد سے کرنا۔ اسی طریقے سے دعا کے اندر کچھ رسومات آ جاتی ہیں بعض دفعہ، جیسے دعا مسجع مقفع، بڑی قافیہ دار قسم کی دعا ہوتی ہے کہ جوڑ جو ہے لگتے جاتے چلے جاتے، جیسے شعروں کے اندر دعا ہوتی ہے۔ یہ دعا بھی دعا کے آداب کے تھوڑی سی ہٹ کر ہے، مناسب نہیں ہے۔ دعا تو وہ ہونی چاہیے جو انسان کے دل سے نکلے، اور پھر دعا مانگی جائے، دعا پڑھی نہ جائے۔ عام طور سے ہمارے ہاں دعائیں پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، فرض نماز کے بعد یہ دعا ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بھی معنی پر کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے اگر کہیں اور جگہوں مسجدوں میں بعضوں میں سنتیں ہو جاتی ہیں، وہاں اس کے بعد لوگ دعا مانگتے ہیں، پھر اس میں دعا کہہ کے رٹا رٹایا پورا پیٹرن ہوتا ہے، قرض سے، مرض سے، فلاں سے، اس طرح کی الفاظ ہوتے ہیں۔ مانگنے والا بھی مانگ رہا ہے، اس کا دھیان پتہ نہیں کہاں ہے، سننے والے جو ہیں وہ آمین آمین کہنے والے وہ بھی کہاں ہیں، بس یہ ایک رسمی کارروائی سی رہ جاتی ہے، دعا کی حقیقت فوت ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ جب زمین میں اصلاح ہو چکی ہے تو پھر اب اس کے اندر بگاڑ مت کرو۔ یہ ایک عمومی ضابطہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا بھی خطاب ہو سکتا ہے، منافقین سے بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کام بگاڑنا نہیں چاہیے، جہاں تک ممکن ہو انسان کو کام سنوارنا چاہیے۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور فرمایا کہ اللہ کو پکارو خوف سے اور امید سے، یعنی پوری امید کے ساتھ، اور اس خوف سے پکارو کہ اگر اللہ تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہمارا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس امید سے مانگو کہ معاف کرنے والا اللہ ہی ہے اور ضرور معاف کرے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر اب آپ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا، لنکونن من الخاسرین، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دین بچا، نہ دنیا بچی، نہ آخرت بچی، نہ دنیا بچی۔ تو ایسے انداز سے عاجزی سے دعا مانگنی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ آگے فرمائیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکار لوگوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت، یعنی جو بندہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کی مان کر چل رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے بہت قریب ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے نیکی سے دور ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے، وہ پھر اللہ کی رحمت سے بھی اتنا ہی دور ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم